وظیفہ۔ شہر کے مہنگے ترین علاقے میں 4 کنال کے بنگلے کے مین گیٹ پر گھر کی ارب پتی مالکن نوٹوں کے ڈھیر لگائے، ساتھ گرم کپڑوں کا انبار لگائے آنے جانے والوں میں سخاوت کرتی جا رہی تھی۔ جو بھی آتا اس کو گرم سوٹ اور پیسے دیے جاتے، ساتھ کہا جاتا میرے اکلوتے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ مالکن کا اکلوتا بیٹا کئی مہینوں سے کسی پراسرار بیماری کا شکار تھا۔ شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر زندگی کے رنگوں سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ دنیا کے ہنگاموں سے دور صرف اپنے کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ کوئی پراسرار بیماری تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو کمزور سے کمزور کرتی جا رہی تھی۔ ارب پتی وارث ہونے کی وجہ سے دولت کا سہارا لے کر دنیا جہاں کے ڈاکٹرز اکٹھے کر لیے گئے۔ پہلے تو پاکستانی ڈاکٹروں پر بھروسہ کیا گیا، جب یہاں پر شفا نہ ملی تو یورپ، امریکہ کے ہسپتالوں، ڈاکٹروں کا رخ کیا گیا۔ اسی بھاگ دوڑ میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بیٹا سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ سارے ٹیسٹ، لیبارٹریاں ہار گئے۔ بیماری کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون سی بیماری یا وائرس ہے جو دیمک کی طرح بیٹے کو کھائے جا رہی ہے۔ جب بیماری بہت بے لگام ہو گئی تو صدقہ خیرات اور روحانی علاج کا کہا گیا۔ اب صبح و شام کالے بکروں کا صدقہ شروع ہو گیا۔ مزیدار کھانوں کی دیگیں بانٹنا شروع ہو گئیں۔ رنگ برنگے بابوں کی آمد شروع ہو گئی۔ ہرمل لوبان کی دھونیاں شروع، ارکے گلاب کے چھڑکاؤ شروع ہو گئے، لیکن یہ ساری کوششیں بیکار ہوتی جا رہی تھیں۔ بیٹے کی بھوک پیاس ختم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز پریشان تھے کہ اسی طرح کھانا پینا بند رہا تو ایک دن بیماری بیٹے کو کھا جائے گی۔ بیٹے کی زندگی اور صحت کے لیے بند تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے۔ دن رات کچا پکا راشن، گرم کپڑے اور روپے لوگوں میں بانٹے جا رہے تھے۔ ارب پتی مالکن عاجزی کا پیکر تھی، آنے والوں سے دعاؤں کی درخواست کرتی جا رہی تھی۔ میں اس عورت کو جوانی سے جانتا ہوں۔ جب آج سے 25 سال پہلے یہ مجھ سے ملنے مری آئی تھی، میرے ڈرائنگ روم میں میرے سامنے اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خاوند کی پہلے بھی بیوی تھی، لیکن اس سے اولاد نہیں تھی، لہٰذا امیر خاوند نے اس سے دوسری شادی کر لی۔ جب یہ حاملہ ہوئی تو غرور و تکبر کے آسمان پر اڑنے لگی کہ میں تم کو اولاد دینے جا رہی ہوں، لہٰذا اب تم پہلی بیوی کو طلاق دو۔ خاوند نے دبے لفظوں میں انکار کیا کہ اس کو بھی چلنے دو، لیکن یہ بضد تھی کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ایک ہی بیوی ہونی چاہیے۔ میرے سامنے بیٹھ کر بھی اس عورت نے مختلف دلیلیں دیں کہ میں اس کے خاوند کو سمجھاؤں کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ تم ظلم کر رہی ہو۔ اس نے الگ لے جا کر مجھے بہت سارے پیسوں کی آفر کی کہ آپ طلاق میں میری مدد کریں، میں آپ کو منہ مانگی دولت دوں گی۔ جب میں نے انکار کیا کہ اس ظلم میں آپ کا مددگار نہیں ہو سکتا تو یہ میرے خلاف ہو گئی۔ اس کا خاوند اور سسرال والے میری بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے ہی دونوں کو میرے پاس مری بھیجا تھا کہ اس کو روکیں، پہلی بیگم کو طلاق نہ دلائے، لیکن اس عورت نے الٹا آ کر مجھے آفریں کرنا شروع کر دی۔ جب میں نے کہا میں اس ظلم میں تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا تو ناراض ہو کر چلی گئی۔ ساتھ ہی خاوند کو یہ بھی کہا پروفیسر صاحب کو کچھ نہیں پتا، میں آپ کو اپنے بزرگ سے ملاؤں گی۔ پھر اس کے خاوند کا کبھی کبھی فون آ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیگم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن وہ بیچارہ میرا عقیدت مند اور بہت عزت کرتا تھا، لیکن بیگم کے خوف سے مجھ سے دور بھی ہو گیا۔ اور خاوند کی بہن سے مجھے پتا چلا، جو میرے رابطے میں تھیں، کہ اس عورت نے پہلی بیوی کو طلاق دلا کر جان چھوڑی۔ خاوند نے مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے پہلی بیگم کو طلاق دے دی اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ بعد میں جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میاں بھی راضی ہو گیا اور یہ کامیابی کے ساتھ میں آسمان پر اڑنے لگے۔ اب اس کے پاس اولاد نرینہ، دولت اور تابعدار خاوند تھا۔ بے پناہ دولت کے بلبوتے پر یہ راج کرنے لگے۔ کبھی کبھی مجھے اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا کہ یہ تکبر و غرور کی دیوی بن چکی ہے۔ اپنے پالتو بابے ملنگ بھی رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے یہ عملیات وغیرہ کراتی ہے۔ اپنی حکمرانی کو اور سے اور مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ یہ ایک ظالم متکبر عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ قافلہ شب و روز کا سلسلہ چلتا رہا۔ بیٹا جوان ہو گیا تو چند سال پہلے میاں وفات پا گیا۔ میاں کے چلے جانے کے بعد ساری جائیداد کا مالک اس کا بیٹا اور یہ عورت تھی۔ اب یہ بیٹے کے بلبوتے پر اور بھی راج کر رہی تھی۔ اس کے ظلموں کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ آخر کار رب کی لاٹھی حرکت میں آئی اور اس کا اکلوتا بیٹا بیمار ہو گیا۔
اس کی بیماری سے پہلے اس نے سینکڑوں لڑکیوں کو ٹھکرایا تھا۔ بہو کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی لیکن مسترد کر کے آ جاتی۔ بد دعاؤں کا سلسلہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ جس بیٹے کے زوم و غرور میں یہ مغرور مالکن بنی تھی وہی بیمار ہوا، اور پھر جب بیماری بڑھتی چلی گئی اس نے دولت کے زور پر بیماری کو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن بد دعا جب کام کرتی ہے تو پھر اس کے سامنے ہر چیز فیل ہو جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹروں ہسپتالوں کے چکروں میں پڑ گئی، پاکستان پھر باہر کے ملکوں میں، لیکن بیماری زور پکڑتی گئی جوں جوں دوا کی۔ آخرکار روحانی علاج کی جانب متوجہ ہوئی کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، نظر بد لگ گئی ہے۔ اب بابوں ملنگوں کی چاندی ہو گئی۔ بابوں کی بھاگ دوڑ میں بہت سارے لوگوں نے میرا ذکر کیا تو یہ جانتی تھی کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں، تو اپنی نند کے ذریعے مجھے فون کرایا کہ آ کر میرے بیٹے کو دیکھیں۔ میں اس کے خاوند کو پسند کرتا تھا، فوری مان گیا۔ دوسرا، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت، کینہ، دشمنی بھی نہیں ہوتی، لہٰذا آج میں اس عرب پتی بی بی کے گھر تھا۔ سخاوت کرنے کے بعد شرمندہ شرمندہ سی میرے پاس آئی۔ میں بیٹے سے ملا، دعا کی، وظیفہ بتایا، اور پھر جب میں واپس جانے لگا تو مالکن درخواست گزار لہجے میں بولی، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تم نے اپنی سوتن کو جو طلاق دلائی تھی اس سے معافی مانگ لو۔ تو بولی، وہ تو مر گئی ہے۔ تو میں نے کہا، اس کی قبر پر جا کر معافی مانگو، شاید خدا تعالیٰ کو تم پر رحم آ جائے اور بیٹا صحت مند ہو جائے۔